السلام علیکم، میں ہوں جویریہ احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز نیوز۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے 200 کے قریب یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی کے لیے حماس پر دباؤ ڈالے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اس اجلاس میں حماس کے جنگجوؤں کے ساتھ اکتوبر کو کیے گئے حملے میں مختلف مقامات پر اسرائیلی خواتین کو انفرادی اور اجتماعی طور پر جسمانی تشدد اور جنسی ہراسانی کا نشانہ بنائے جانے کی امریکی رپورٹ کا جائزہ لیا گیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے اپنی تقریر میں مزید کہا کہ حماس کی دہشت گردی اور اسرائیلی خواتین پر جسمانی تشدد اور جنسی ہراسانی کے واقعات کی مذمت کی جائے اور حماس پر بھی داعش اور القاعدہ کی طرح پابندی عائد کی جائے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے منصب سنبھالنے پر صدر آصف علی زرداری کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے صدر آصف علی زرداری کو ٹیلی فون کیا اور عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کیا۔ پاک اور ترکی کے صدر نے دو طرفہ اہمیت کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون مزید بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر آصف علی زرداری نے ترکی کے صدر کی ٹیلی فون نیک تمناؤں پر ان کا شکریہ ادا کیا اور ترک عوام کو رمضان المبارک کی مبارکباد بھی دی۔ صدر مملکت نے جلد ہی رجب طیب اردوان کو پاکستان مدعو کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے خواتین کی وراثت میں حصہ دینے کے لیے قوانین میں ضروری ترامیم اور لینڈ ریکارڈ جاب تک کمپیوٹرائز کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کی زیر صدارت بورڈ آف ریونیو کا اجلاس ہوا، جس میں بورڈ آف ریونیو کے انتظامی معاملات، اصلاحات اور دیگر امور پر الیمین گنڈاپور کو بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے وراثت میں خواتین کو حق دلانے کے لیے قوانین میں ضروری ترامیم کرنے کی ہدایت کی اور حکم دیا کہ صوبے میں لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے کا پہلا مرحلہ جون 2024 تک مکمل کیا جائے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی ویب سائٹ cricketpakistan.com.pk پر بھارتی ہیکرز نے سائبر حملہ کیا ہے۔ ویب سائٹ کو منگل کو سائبر حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد ویب سائٹ سے خبریں اور اہم معلومات نظر آنا بند ہو گئیں۔ تاہم کچھ دیر بعد ویب سائٹ کو بحال کر لیا گیا۔ ہیکرز کی جانب سے ویب سائٹ ہیک کرنے کے بعد لکھا گیا کہ یہ برگر سنگھ کے ہیک کا جوابی بدلہ ہے۔ ویب سائٹ ہیک کرنے والوں نے لکھا کہ ہم بھارتی ہیکرز ہیں، اپنی ٹیم سے کہو کہ وہ اپنی حدود میں رہے۔ ویب سائٹ ہیک کرنے والوں نے اپنی شناخت PH4NTOM اور PHR34K بتائی ہے۔ امریکی معاشی جریدے بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں محمد اورنگزیب کی بطور وزیر خزانہ تقرری کو پاکستان کی معیشت اور IMF سے ڈیل کے لیے مثبت قدم قرار دیا۔ بلومبرگ میں شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا کہ سرمایہ کاروں اور دلچسپ پاکستان کے نئے وزیر خزانہ کی نام میں تھی۔ JP مارگن کے سابق بینکر اور ٹیکنوکریٹ محمد اورنگزیب کے وزیر خزانہ بننے پر سرمایہ کاروں نے خوشی اور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ میں محمد اورنگزیب کی بطور وزیر خزانہ تقرری کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ ان کی تعیناتی پاکستان کو درپیش چیلنجز کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ ٹیکنالوجی کمپنی ایپل اپنے آئی فون صارفین کے لیے iOS 17.4.1 کی تازہ ترین اپ ڈیٹ جاری کرنے کی تیاری کر رہی ہے، جس کا مقصد سافٹ ویئر بگز اور سیکیورٹی کمزوری کو دور کرنا ہے۔ فی الحال یہ بات مبہم ہے کہ کمپنی کی جانب سے iOS 17.4.1 کب متعارف کیا جائے گا۔ البتہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ اپ ڈیٹ اس ہفتے یا آئندہ ہفتے متعارف کرا دی جائے گی۔ دوسری جانب اس متعلق بھی بتایا جا رہا ہے کہ کمپنی iOS 17.5 کی اندرونی آزمائش کر رہی ہے اور جلد ہی اس iOS ورژن کا بیٹا ٹیسٹنگ کے لیے متعارف کرایا جانا متوقع ہے۔ پانی PTI سے ملاقات نہ کرانے پر سپرنٹنڈنٹ جیل کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالتی احکامات کی حکومت دولی پر جیل سپرنٹنڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ درخواست گزار نے کہا کہ 11 مارچ کو صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک انتظار کرانے کے باوجود ملاقات نہ کرائی گئی۔ احکامات کی مقدسہ کاپی دکھانے کے باوجود پٹیشنرز کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی اہلیہ ہبہ فواد کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ہبہ فواد کا نام نو فلائی لسٹ سے نکال کر درخواست پر سماعت کی۔ انسٹنٹ اٹارنی جنرل عثمان گھمن، درخواست گزار وکیل کیسر امام اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ انسٹنٹ اٹارنی جنرل نے دلائل میں کہا کہ درخواست گزار کا نام نو فلائی لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ درخواست گزار کے بیرون ملک جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ درخواست گزار وطن واپسی پر بیان حلفی دے کہ اسے بیرون ملک جانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ عدالت نے درخواست پر مزید سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تاڑ نے وزارت اطلاعات و نشریات میں اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ وزارت اطلاعات میں اپنے دفتر آمد پر وفاقی سیکریٹری اطلاعات و نشریات شاہرہ شاہد سمیت وزارت کے دیگر اعلیٰ افسران نے وفاقی وزیر کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزارت اطلاعات کے دروازے صحافی برادری کے لیے کھلے رہیں گے۔ ملک میں مثبت اور تعمیری صحافت کو فروغ دینے اور حکومت اور میڈیا کے دوران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔
عطاءاللہ ٹاٹ کا کہنا تھا کہ حکومتی اقدامات اور پالیسیوں کو عوام تک پہنچانے کے لیے میڈیا کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ میڈیا عوام اور حکومت کے درمیان پل کا کردار ادا کرتا ہے، اس کردار کو بہتر طریقے سے نبھانے کی ضرورت ہے۔ بھارتی ٹیم کے تجربہ کار کھلاڑی وراٹ کوہلی کو رواں سال T20 ورلڈ کپ میں شرکت مشکوک بتائی جا رہی ہے۔ افغانستان کے خلاف وراٹ کوہلی کی واپسی نے T20 ورلڈ کپ میں ان کی شرکت کی تصدیق کی تھی، لیکن تاحال وراٹ کوہلی کی شمولیت کا معاملہ لٹکا ہوا ہے۔ دوسری جانب سلیکشن پینل کے سربراہ اجیت اگرکر T20 ورلڈ کپ کی وراٹ کوہلی کو منتخب کرنے کے خواہاں نہیں، کیونکہ سلیکٹرز اور ٹیم مینجمنٹ کا خیال ہے کہ تجربہ کار کھلاڑی مختصر ترین فارمیٹ میں ٹیم کی ضروریات کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ آواز نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے آواز نیوز۔